جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر عزت و مرتبہ چاہتا ہے، بلند و بالا رہنا چاہتا ہے، تو اس نام کا ورد کرے۔ اگر کثرت سے اس کا ورد کرتا رہے تو سبحان اللہ، یا علیو یا علیو یا علیو، یا علیو علیو، تو یہ کہتا رہے بہت اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی ملا لے، یا اللہ یا علیو یا اللہ یا علیو، اس کا کثرت سے ورد کرے۔ اگر بکثرت نہیں کر سکتا تو جو علی کا اپنا عدد ہے 110 ہے، جی 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا علیو کا ورد کر کے اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ کے اللہ سے عزت مرتبے کی دعا کر لیں، تو خاندان میں، سوسائٹی میں، معاشرے ماحول میں اللہ اس کو بلند و بالا رکھیں گے۔ یعنی توہین کے مقامات پر بھی وہاں سے تکریم اس کو ملے گی، یعنی یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اور دوسری خوبی اسلام میں یہ ہے کہ اگر جسم پہ کوئی ورم آیا، سوجن آئی ہوئی ہے اور سوجن اتر نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام جو ہے وقفے سے 10 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں، جب بھی موقع ملے 10 مرتبہ پڑھ کے اس کو پھونکتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہیں، تو یا 7 دن تک پابندی سے کریں، 7 دن سے پہلے ہی وہ جگہ کی جو سوجن ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ اس میں تاثیر۔ اور دوسرا یہ کہ بچہ جس کی گروتھ نہیں ہوتی، بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا آپ چاہتے کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ جوان نہیں ہو پا رہا، یعنی گروتھ نہ ہو سے جوانی کی طرف اس کا جو ہے نشو و نما تیزی سے نہیں بڑھ رہی، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ 110 مرتبہ جو اس کا اپنا عدد ہے یا اس بچے کے نام کا جو عدد ہے وہ اتنا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں، تو روزانہ یہ پڑھ کے دم بھی کریں، پانی بھی پلائیں، تو انشاءاللہ اس کی گروتھ ہوگی اور وہ انشاءاللہ بالکل بھلا چنگا مضبوط تکڑا ہو جائے گا۔ سبحان یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ اگر مسافر سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اس کی پورے سفر میں حفاظت اور عافیت کے لیے بڑی اس میں تاثیر ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ جلد اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا، تو یا یہ کہ جس مقام پہ جانا چاہتا ہے وہاں خیریت سے پہنچے گا۔ اس کا طریقہ ہے کہ سارے سفر میں اس کا ورد کرتا رہے، یا علیو کا، یا علیو یا علیو یا علیو کا ورد کرتا رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ یا باعثو بھی ملا لے تو دی بیسٹ، یا علیو یا باعثو، یا علیو یا باعثو۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں جاتے ہیں، سفر میں تھک جاتے ہیں، بہت تکان ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے، یا یہ کہ آج کل سفر جہازوں کے سفر میں خوف طاری ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا بنے گا، خیریت سے جائیں یا خیریت سے آئیں، تو یا علیو یا باعثو کا ورد کثرت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ بخیریت آپ اپنے مقام پہ پہنچیں گے اور پھر اپنے مقام پہ واپس خیریت سے لوٹیں گے۔ سبحان یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر ہے کہ مفلس، غریب، ناتواں بیچارہ ہے کہ جس کی کوئی اسباب رزق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مجھے غنی کر دے، تو یہ اس نام کا ورد کرے۔ اس کا نام کا ورد یا تو اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے کرے، یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کرے، یا 1100 مرتبہ یہ عشاء کے بعد جو ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ اس کا ورد کرے کہ یا علیو یا علیو یا علیو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ بظاہر اسباب رزق نہ بھی ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب میں اگر دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک نام اور نیک کام بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کی اولاد کا سلسلہ ہے یا اس کی اولادوں میں اولاد کا سلسلہ ہے تو اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو نیک نام بھی ہوگا اور نیک کام بھی ہوگا اور دنیا میں بہت معزز ہوگا اور خود آپ کی بھی عزت کا باعث بنے گا۔ سبحان یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ بہت خوب حضرت، ہمیشہ کی طرح آج بھی جو آپ نے بیان کیا اس میں عام لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، الحمدللہ، اور کس کو بلند و بالا مقام نہیں چاہیے، صحیح بات ہے، بالکل۔ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں مشکل میں پھنس بھی جائے، کہیں پرابلم بھی ہو رہا ہو تو وہاں سے نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ بالکل، یہ سب کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے یہ۔ ایک تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوا، دوسرے یہ کہ ایک اور آپ نے بڑی قیمتی بات جو ابھی بتائی سفر کی۔ آج کل تو سفر میں جہاز میں جانے میں بھی یہی خطرہ ہے کہ کہیں ساتھ والے کو کورونا نہ ہو، کہیں یہ مسئلہ نہ ہو، تو اس سلسلے میں سفر پہ جانے سے لوگ جو ہیں وہ رک گئے ہیں، جانا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ اگر پڑھ کے جائیں تو حفاظت رہے گی، خیریت کے ساتھ جائیں گے اور خیریت کے ساتھ آئیں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ نے جو ابھی فرمائی وہ یہ کہ مفلسی دور کرتا ہے، یہ یعنی غنی بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو جو لوگ مفلس نہیں ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہیں اور غنی ہونا چاہتے ہیں۔
تو وائی ناٹ، یہ اللہ نے جب ہمیں ایک چیز دی ہے، فارمولا بتا دیا اللہ نے، اور آج آپ نے بتا دیا الحمدللہ کہ یہ 110 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں یا 1100 دفعہ پڑھیں، اور پھر مطلب جو بھی گروتھ کی جو بات کی بچوں کی، میں صرف یہ سوال کروں گا کیا ذہنی گروتھ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا صرف جسمانی گروتھ کے لیے؟ نہیں، ہر قسم کی ہر قسم کی. بالکل. تو ہم تو آپ سے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہی ہے کہ جی بچہ ہے اس کی مینٹل گروتھ نہیں ہو رہی. بالکل. تو یہ علاج آ گیا اس کا. بالکل بہت خوب، زبردست. بہت خوب، بہت بہترین نسخہ. بہت شکریہ آپ کا.